معبد ایک نیک اور رحم دل خاتون تھی۔ وہ اکثر اپنے خیمے کے باہر اپنی صحن میں بیٹھا کرتی اور وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو کھانا، کھجور، پانی، جو کچھ گھر میں ہوتا مہیا کراتی۔ ان دونوں میاں بیوی کا گزر بسر بکریوں کا دودھ بیچ کر ہوتا تھا اور یہ ایک پاک دامن، باوقار اور ایک نیک خاتون تھی۔ معبد کو مہمان نوازی کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ ان کے اندر خدمت خلق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو گھر میں جو کچھ ہوتا، دودھ، گوشت، جو کچھ بھی گھر میں ہوتا وہ انہیں مہیا کراتی۔ اس طرح معبد کا نام دور دور تک مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ ایک روز صحرا بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس دن معبد کے شوہر بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے۔ اس وقت معبد نے دیکھا ایک چھوٹا قافلہ ان کی طرف آ رہا ہے۔ قافلہ آگے بڑھا اور معبد کے خیمے کے قریب آیا۔ اس میں سے ایک شخص کہنے لگا، تمہارے پاس کھانے کی کچھ چیز ہو تو ہمیں دو، دودھ، گوشت وغیرہ جو کچھ ہو تمہارے پاس ہمیں دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ معبد کہنے لگی، واللہ اس وقت کوئی چیز گھر میں ہے نہیں، اگر ہوتی تو میں آپ کو دے دیتی اور اس کے بدلے کوئی قیمت نہ لیتی۔ مجھے آپ کی مہمان نوازی کر کے بڑی خوشی ہوتی، واللہ میں اس وقت مجبور ہوں۔ میرے شوہر بھی بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اس شخص کی نظر کونے میں بیٹھی ایک بکری پر پڑی۔ شخص نے فرمایا، یہ کیسی بکری ہے؟ معبد نے فرمایا، یہ ایک مریل اور کمزور ہے، یہ اپنے ریوڑوں کے ساتھ چرنے نہیں جا سکتی۔ اس شخص نے معبد سے اجازت مانگی، کیا میں اس بکری کا دودھ دھو دوں؟ معبد نے اجازت دے دی اور فرمایا، یہ بکری کافی عرصے سے دودھ نہیں دیتی، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس بکری سے کوئی امید نہیں۔ اس شخص نے بکری کی پیٹھ سہلائی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی۔ اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ اس عورت کی بکری کے دودھ میں برکت عطا فرما۔ جب دعا کر چکے، پھر انہوں نے اس بکری کے تھن کو چھوا اور پھر بسم اللہ پڑھ کر دودھ دھونا شروع کیا۔ دیکھا تو بکری کے تھن دودھ سے لبالب تھے۔ معبد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ دوڑی اور ایک دودھ کا پتیلا لے آئی۔ مسافر نے اس تھن سے اتنا دودھ دوہا کہ برتن لبالب بھر گیا۔ اس شخص نے سب سے پہلا دودھ معبد کو دیا۔ جب معبد دودھ پی چکی، پھر مسافروں نے باری باری دودھ پیا۔ اس مسافر نے سب سے آخری میں پیا اور فرمایا کہ دوسروں کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ مسافر نے دوبارہ دودھ دھویا اور اس برتن کو معبد کو دیا اور فرمایا، یہ آپ کے شوہر کے لیے ہے، جب وہ آ جائے انہیں دے دیں۔ اور پھر یہ قافلہ روانہ ہوا۔ معبد کافی دیر بکری کو دیکھتی رہی۔ شام ہوئی تو معبد کا شوہر ابو معبد گھر کو لوٹا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، خیمے کے کونے میں دودھ سے لبالب برتن ہیں۔ انہوں نے معبد سے عرض کیا، یہ دودھ کہاں سے آیا، جبکہ گھر میں ایک صرف مریل بکری ہی تھی؟ اپنے شوہر کے اس سوال پر معبد نے بڑی حیرانی اور خوشی سے اپنے شوہر کو بتایا کہ آج تو کمال ہی ہو گیا، گھر کے پاس سے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کا گزر ہوا، اور انہوں نے انہیں پورا واقعہ سنایا۔ اس پر معبد کے شوہر نے فرمایا، ذرا مجھے تفصیل سے ان کی شکل اور صورت بتاؤ۔ یہ صاحب وہ تو نہیں جس پر قریش نے انعام رکھا ہے؟ اس پر معبد نے اس شخص کا ایسا دلکش نقشہ کھینچا جیسے مانو وہ سامنے کھڑا ہو۔ معبد فرماتی ہے، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بڑے حسین اور خوبصورت تھے۔ ان کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ وہ بڑے خوش اخلاق تھے۔ جسمانی طور پر وہ بڑے حسین تھے۔ بدن نہ زیادہ پتلا نہ موٹا۔ آنکھوں میں گہری سیاہی، پلکیں پتلی اور لمبی، آواز بلند اور بھاری لیکن سخت نہ تھی۔ داڑھی گھنی تھی، ایبرو نہ ایک دوسرے سے جدا نہ ملے ہوئے، بیچ میں ہلکے ہلکے بال تھے اور کنارے باریک تھے۔ بال نہایت سیاہ تھے اور گردن سرہائی جیسی لمبی تھی۔ خاموش ہوتے تو باوقار، گفتگو کرتے تو میٹھی اور پرکشش، جیسے زبان سے موتیوں کی لڑی جھڑ رہی ہو۔ ان کی زبان سے ہر لفظ جدا جدا ادا ہوتا، کلام میٹھی اور بہت صاف،
قریب سے سنو تو بہت شیریں اور بہت میٹھی، نہ بات اتنی مختصر کرتے کہ کوئی سمجھ نہ پائے، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بات کرتے، اور نہ ہی وہ فضول بات کرتے۔ ان کا درمیانہ قد تھا، اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ تر و تازہ نظر آتے۔ وہ سب سے بہتر قد و منزلت رکھتے تھے۔ ان کے ساتھی ان کی طرف گھیرا بنائے رہتے اور ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے۔ اگر وہ کوئی حکم دیتے تو فوراً بجا لاتے۔ ابو معبد یہ صفت سن کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم، یہ تو وہی شخص محمد ہے جن کی تلاش قریش کے لوگ کر رہے ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان سے ملوں۔ واقعے کے بعد ہی یہ دونوں میاں بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔